کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں آج، تو آخر میں انشاءاللہ بالآخر انشاءاللہ ساحتی شوئی بالعربی. تو ہم تیزی سے خطبے کو ختم کریں گے. جی نہیں، پھر اتنے سارے مومنین اس میں چلے جائیں گے. کل رات بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رجب ہے، عبادت کا مہینہ ہے. ظاہر ہے رجب کا جو مہینہ ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے. اور اصل میں جب ہم کہتے ہیں عبادت کا مہینہ ہے، شعبان عبادت کا مہینہ ہے، رجب کو پھر منسوب کیا، شعبان کو منسوب کیا، رمضان کو خدا نے خود سے منسوب کیا ہے. تو یہ نسبتیں، یہ جو فضائل آپ سنتے ہیں، تکرار نہیں کرتا، تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آخر رجب میں کیا ہو رہا ہے؟ فرض کریں کہ میں باہر نکلا ہوں، آسمان میں کوئی تبدیلی آئی ہے، زمین میں کوئی تبدیلی ہے، ہوا میں، فضا میں کوئی تبدیلی ہے، کیونکہ رجب آیا ہے. آج سورج جو ہے نا زیادہ چمک رہا تھا اس لیے کہ رجب کا مہینہ داخل ہو گیا. ستارے آج جگمگ کر رہے تھے، کیوں؟ رجب کا مہینہ ہے. ایسا کچھ ہو گیا؟ نہیں. تو کہاں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا بدلا ہے؟ رمضان آتے ہی کوئی نئی چیز آتی ہے، سورج کے شب و روز بدلتے ہیں، طلوع اور غروب کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. کوئی ایسی انہونی چیز ہوتی ہے؟ محرم آ گیا، کوئی انہونی چیز ہو رہی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ تو پھر مطلب کیا ہے؟ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لو، اس تاریخ کو یہ رکھو، یہ لیلۃ الرغائب گزر گئی، دعا قبول کرو، یہ اعمال کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، روزانہ جو ہے اس طرح کے عمل انجام لاؤ، پھر ہر دن کے اعمال ہیں، پھر شعبان کا مہینہ ہے. تو آخر کیا چیز ہے جو تبدیل ہو رہی ہے؟ یا شب جمعہ ہے، تھوڑا سا اور آ جائے گا. شب جمعہ، یہ شب جمعہ میں کیا ہے جو شب اتوار میں نہیں ہے، سوموار میں نہیں ہے، منگل میں نہیں ہے؟ لیلۃ الجمعہ خاص کیوں ہے؟ شہر رجب خاص کیوں ہے؟ شعبان خاص کیوں ہے؟ رمضان خاص کیوں ہے؟ اسی طرح محرم سوال الاخری. اصل میں سب کچھ بدل رہا ہوتا ہے. وہ تبدیلی ایسی نہیں ہے جو مٹیریل تبدیلی ہے جس کو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اصل میں، یا کان سنتے ہیں اس کو، یا یہ ناک سنتی ہے، حواس خمسہ، ففتھ سینس جو کہتے ہیں نا، اس سے ہم محسوس کرتے ہیں. محسوسات سے تعلق نہیں رکھتا. وہ انسان کی روحانیات سے تعلق رکھتا ہے، اندرونی پاکیزگی سے. تو بہت سے لوگ ماہ رجب کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. جیسے میں بھی زیارت کے لیے جاتا ہوں، آپ بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی کعبے میں جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، زیارت پڑھ کے آتے ہیں. بہت سے اور بھی لوگ زیارت پڑھ کے آتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. وہ جب کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام کا جواب واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، آل پیغمبر نے فرمایا نا. تو میں سلام کروں تو جواب واجب ہو گیا ہے. جو امام کہہ رہا ہے واجب ہے، وہ امام سب سے پہلے عمل کرتے ہیں نا اس کے اوپر. تو جواب تو آتا ہوگا. کسی نے سنا جواب؟ لیکن کچھ لوگ سنتے ہیں. آیت اللہ بہاؤدینی مرحوم ہو گیا، محمد سعید محمد رضا بہاؤدینی، انہوں نے کہا کہ آپ جب حرم امام رضا علیہ السلام سے واپس ہوتے ہیں، آپ واپس ہوتے ہیں تو سارے لوگ، ایک ادب ہے، آداب ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں صحن کے انٹری والے گیٹ میں، ایگزٹ انٹری والے دروازے میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پھر رک کے مڑ کے ایک دفعہ پھر تعظیم کرتے ہیں اور پھر گزرتے ہیں سلام کر کے. تو کہہ رہے کہ آپ نہیں کرتے یہ سلام، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہہ رہے کہ دیکھو میں بار بار امام کو جواب دینے کی زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ جب بھی میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، آگے سے فوراً امام جواب دیتے ہیں. تو کہہ رہے میں بار بار نہیں چاہتا ہوں امام کو تکلیف دے دوں، میرے سلام کا جواب دیتے رہے امام. پتہ چلا کہ تب کچھ تبدیلی ہو رہی ہے.
لیکن ہم جو مٹیریل ہیں زیادہ ہمارا کام تو ہم محسوس نہیں کرتے. اچھا یہ تو آ گئی ایک بات آ گئی. بس رجب کا مہینہ آنے کا مطلب کائنات میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. افسوس ہے فضا مختلف ہے, ہوا مختلف ہے. اچھا ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے استعداد پیدا ہو رہی ہے, یعنی ہمارے اندر جو ہے نا چیزیں اب تھوڑی سی ہماری روح کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. کیا صلاحیت ہے؟ عبودیت کی, بندگی کی, خدا کے قریب ہونے کی, اللہ کے قریب ہونے کی صلاحیت زیادہ پہلے سے زیادہ آ گئی ہے. روحانیت, معنویت, قرب الہی, قرب قرآن و اطرت حاصل کرنے کی کیا ہے ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اس وقت. دوسرے الفاظ میں جس کو کہتے ہیں ظرفیت پیدا ہونا, استعداد پیدا ہونا, گنجائش نکل آنا. رجب کے مہینوں کی وجہ سے اب میری روح پہلے ویسی حالت میں نہیں ہے. میں تھوڑا جلدی سے خدا کے نزدیک ہو سکتا ہوں, اللہ کا زیادہ جلدی سے بندگی کر سکتا ہوں. میرے اندر دعا پڑھوں گا تو ویسے کیوں کہا کہ جو عمل آپ عام طور میں ایک سورہ پڑھتے ہیں, اگر وہ ایک سورہ پڑھیں گے ایک سورے کا ثواب ہے, لیکن اگر رمضان میں پڑھیں گے تو ایک ختم قرآن ہے. آخر میں نے ختم قرآن تو کیا نہیں ہے, کیونکہ ظرفیت رمضان نے ایسی حالت پیدا کر لی ہے میرے اندر کہ میری استعداد کو, میری صلاحیت کو بڑھایا ہے ماہ رمضان نے. بس ایک تو یہ مسئلہ تھا جو ماہ رجب کے حوالے سے تھے کہ ماہ رجب کیا ہے کہ ہمارے اندر ظرفیت پیدا کرتا ہے اور ایک طرح سے ایک وسعت اور استعداد پیدا کر لیتا ہے رجب, شعبان اور اسی طرح پھر آگے جا کے رمضان. اور ٹھیک ہے باقی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں, یہ تیاری ہے ماہ رمضان کے لیے, یہاں سے ہم گزر رہے ہیں, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا جس کو کہتے ہیں نا, خالص کرتے ہوئے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ریسائیکل کرتے ہیں, اصل میں دوبارہ سے تازگی دیتے ہیں. رجب سے تازگی لیتے ہیں, پھر شعبان سے تازگی لیتے ہیں, قابل بن جاتے ہیں کہ ضیافت اللہ کے مہمان بنے. آسان ہے اللہ کا مہمان بننا. اللہ جب بعض شخصیات کو اللہ نے مہمان بنایا نا, خاص اہتمام کیا, پیغمبر کو اپنے ہاں مہمان کے طور پر بلایا. معراج کا سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. اب ہمیں کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بھی تو موقع دے رہا ہوں مہمانی کا, آپ کے لیول اور حساب و کتاب کے حوالے سے, تو اس میں بیٹھنے کے لیے کچھ تو تھوڑی تیاری تو چاہیے. اب وہاں پر بھی تو جبریل امین آیا ایک لیول تک, اس کے بعد کا میرا لیول ختم ہو گیا, اب آپ کا اپنا شروع ہوتا ہے یہاں سے سدرۃ المنتہا کے بعد. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہاں جبریل نے کہا اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. کہا دیکھو ادھر سے اگر ایک تھوڑی سی بھی آگے جانے کی کوشش کروں گا میرے پر جل جائیں گے. یعنی وہ مقام تھا. ہمیں بھی کہا تیاری کرتے آؤ, دسترخوان میں بیٹھنا آسان نہیں ہے, تیاری کرنی پڑے گی, صلاحیت لینی پڑے گی. ایک تو یاد. دوسرا مناسبت تیزی سے گزرتے ہیں وہ ہے حضرت سید المسیح یا حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کی ولادت ہے. کل رات بھی گفتگو ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت جو ہے در حقیقت پیغام ہے, پیار کی, محبت کی, مشترکہ ہے. تمام ادیان کے درمیان حضرت عیسیٰ ایک مشترکہ شخصیت ہے. یہودیت ہے, عیسائی ہے, اسلام ہے, زرتشت ہے, حتی سب کے لیے ایک مشترکہ نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں پاکیزگی کا پیغام ہے, اخلاق کا پیغام ہے, دوستی کا پیغام ہے, بھائی چارگی کا پیغام ہے, ظلم کے خلاف ایک امن کا حضرت عیسیٰ کا پیغام ہے, ادیان کے درمیان محبت اور پیار کا پیغام ہے. مجھے افسوس ہے کہ ایک نیوز ہم نے دیکھی کہیں پر, ہمارے جو یوٹیوبرز یا جو سوشل میڈیا میں نیوز کرتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں قدر عام لوگوں کے, انہوں نے کہا جی کسی جگہ میں پتہ نہیں کوئی ایک عالم دین تشریف لائے تھے چرچ سے, اور اس نے وہاں دعا کی بچوں کے درمیان اسکول میں یا پتہ نہیں کسی تقریب میں, تو بعض بچے ناراض ہوئے اس بات پر یا واک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو ہم نہیں سنتے. یہ بہت عجیب ہے, یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے, یہ قرآن کی روح کے خلاف ہے.
پیغمبر کے پیغام کے خلاف ہے۔ مکتب اہل بیت میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مکتب پیغمبر گرامی اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام ادیان محترم ہے۔ قرآن مجید میں نے کل رات بھی آیت پڑھ لی، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اہل کتاب کو خاص ٹائٹل دیتا ہے، یا اہل کے پیار سے بلاتا ہے، محبت سے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہتے کہ او ہمارے اہل کتاب کہہ کر پیار بڑھا رہا ہے نا، رشتہ بڑھا رہا ہے، تعلق بڑھا رہا ہے، کہتے تم تو ہمارے، ہم تو اور آپ تو ایک ہی ہیں، اور ہمارے درمیان آپ کے درمیان مشترکات بھی ہیں، آؤ نا ذرا پیار سے بیٹھیں، ہم لوگ ان مشترکات کے اوپر بات چیت کریں اور تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون علی البر والتقوی کے منصور آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت میں بھی کہتا ہے اہل کتاب سے بہترین انداز سے پیش آؤ، گفتگو کرو۔ اس صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی انسان سے قولوا للناس حسنا، قرآن کہہ رہا ہے، ناس کہا ہے یہاں پر، تو یہ ناس کوئی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ یہ ناس جو ہے نا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ بھی تو کہا حسن عمل سے پیش آؤ، قولوا للناس حسنا۔ یہ اخلاق مر گیا، ہم آپس میں ٹھیک نہیں رہتے ہیں، مومن مومن کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا ہے، رشتوں ناتوں میں ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا۔ آپ اور ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر قرآن کے یہ اصول اور یہ پرنسپل قدم قدم پہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کیسی سماجی اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، سوشل ایتھکس جس کو بولتے ہیں، سماجی اخلاقیات، آپ کا برتاؤ کیسے، آپ اپنا برتاؤ رکھیں دوسروں کے ساتھ، کس طرح پیش آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ میری فیکٹری میں فلاں کام کرنے والا فلاں ایسا بندہ جو ہے نا وہ بات بات پہ ایسے ایسے الفاظ کہتا ہے، خوب کہتا رہے، آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ ہر جگہ اپنے آپ کو مذہبی پولیس کے طور پہ پیش کیوں کرتے ہیں؟ ہر جگہ یہ ڈیوٹی ہے ہماری، آزادی ہے یہاں پر، کوئی کیسے جی رہا ہے، کوئی کیسے کھا رہا ہے، کوئی کیسے پی رہا ہے، یہ میں اور آپ سے لینا دینا نہیں ہے۔ حلق کے پیچھے جانا میں اور آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر بات ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی کے پیچھے پڑا جائے۔ یہ بیماری جو ایشین کی بیماری ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا، اس کی بات نکال کے دوسرے کو بتانا، کل رات بھی بات کی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سماجی اخلاقیات سماج کو تباہ کرنا، رشتوں کو تباہ کرنا، دوستیوں کو تباہ کرنا، تعلقات کو بگاڑنے کا سب سے ایک بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا پرائیویسی نہیں رکھ سکتے، ہم کسی کی بات کو پردے میں نہیں رکھ سکتے، خدا پردے میں رکھتا ہے۔ کاش کہ وہ خدا کوئی ایسا نظام دیتا کہ ادھر بندے نے غلطی کی، ادھر اس کے پیشانی پر ٹی وی سکرین کی طرح لکھ کے آ رہا ہوتا، کہتا 24 گھنٹہ تمہارا گناہ یہاں گھومتا رہے گا۔ نہیں دیکھتے اشتہارات گھومتے رہتے ہیں، ایسے جو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈیجیٹل بورڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر کہتا جی تمہاری پیشانی میں یہ گھومتا رہے گی، سکرین بن کے جہاں جاؤ گے لکھے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے یہ کیا۔ ہم بن جاتے ہیں وہ سکرین، ہم بل بورڈ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم اشتہار بنتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ خدا پردہ ڈالتا ہے ستار الوجوہ، ہم پردہ نہیں ڈالتے۔ پرائیویسی ہے، لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر اب جینے دو، میں اور آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ فیکٹری میں فلاں آدمی نے یہ خود بولتا رہے، کچھ مسئلہ ہے پوچھ رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے، آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے فیکٹری کے اندر، ذمہ داری دی ہے آپ کو کہ آپ نے وہاں جو بھی بندہ آئے اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ سماجیات ہمارے دین کی نہیں ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ خدا کے لیے چیزوں کا خیال کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ قرآن نے کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آؤ، ولا تجادلوا، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، مجادلہ نہیں کرنا۔ مجادلے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر مجادلہ کہیں کرنا بھی پڑا تو احسن کرو، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس میں کیا فرمایا؟ وجادل، اور اگر مجادلہ کرنا ہو احسن مجادلہ، پیارا مجادلہ، لڑائی جھگڑے والا نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، غصے میں گلے پھاڑ کے، چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ یا زبان میٹھی نہیں رکھ سکتے ہم، رویہ میٹھا نہیں اپنایا جا سکتا، آپس میں بھی اختلاف ہو جائے تو میٹھے زبان میٹھے رویے سے بات نہیں کر سکتے ہیں ہم، یہ کب ہم اپنائیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ آخری بات کہہ دیتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ شام سے کوئی شامی آیا، محمد وعلى محمد،
شام سے کوئی شامی آیا, اس نے کیونکہ پہلے سے بغض اس کے اندر بھرا تھا, غلط پروپیگنڈے کا شکار تھا, اور آتے ہی شروع ہو گیا اپنے حساب سے فی سبیل اللہ ثواب, چلو جی بسم اللہ. امام خاموشی سے سنتے رہے. ہمیں کوئی ایک لفظ بولے ہم اگلا سیکنڈ برداشت نہیں کرتے. اگلا جو سیکنڈ ہوتا ہے نا, لفظ پورا اس کے منہ سے نکلا نہیں ہے, ہمارے کان میں پورا گھسا نہیں ہے کہ ہمارا رد عمل شروع ہوتا ہے. ری ایکٹ جس کو انگلش میں کہتا ہے, ری ایکٹ کرنا. ایک ہوتا ہے رسپانس, ایک ہوتا ہے ری ایکٹ. ری ایکٹ یعنی رد عمل. رد عمل اندھا ہوتا ہے عام طور پہ. رسپانس جو ہوتا ہے نا, رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے, ذمہ داری کے ساتھ, ذمہ دارانہ طریقے سے پیش آنا, اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے پیش آنا. امام حسن مجتبیٰ نے ذمہ دارانہ طریقہ اپنایا, اس کی ساری غلط سلط کو سنتے رہے, اس کے بعد اس کو پیشکش کیا تو آپ تو اس شہر میں مہمان ہو, رہنے کی کوئی جگہ نہیں, ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں, تو رہنے کی تو کوئی جگہ نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی مسئلہ, جانور آپ کے ساتھ سواری ہے کچھ آ رہا, کہا چلے میرے ساتھ. وہ بندہ آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ یہاں سے اس کے جوابات دے دیں, امام اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر تبدیلی آ گئی. اسی لیے فرمایا امام نے, چھٹے امام نے فرمایا, لوگوں کو ہماری طرف بلانا ہے تو صرف زبان سے نہیں بلانا, باتیں زیادہ کر کے, ممبر سے چیخیں مار کے, نعرے لگا کر لوگ نہیں بدلیں گے صرف اور صرف. یہ ایک حصہ ہے کسی بھی کام کا, آپ کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ بولے فیکٹری کے اندر یہ جو مسلمان ورکر ہے یہی گڑبڑ کرتا ہے. دکاندار دکان میں جاؤ, چیزیں ایکسپائر ہو گئی ہیں, یہ جو مسلمان دکاندار ہے نا, ایکسپائر شدہ چیز بھی پتلی گلی سے بھیجتا ہے. گوشت کہتا ہے اچھے والا ہے اور برا دیتا ہے, فلاں چیز کہتا ہے یہ اچھی ہے اور پتہ چلتا ہے بعد میں وہ کوالٹی نہیں ہے جس کے پیسے اس نے وصول کیے ہیں. یہ ہمارا برتاؤ ضروری ہے. ہمسایہ ہے اس کے احترام نہیں. ابھی میں آخری بات یہ کر رہا ہوں, یہاں سے نکلتے ہیں ہم, سڑک پہ کھڑے ہو کے سڑک کو بلاک کرتے ہیں, مذاکرات یہاں کرو, خدا نے آپ کو جگہ دی ہے, ادھر ہیٹر بھی لگا ہوا ہے, جو باتیں کرنی ہے ادھر کرو. باہر کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہو؟ سڑک سب کی ہے, میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں وہاں 4 بندوں کو لے کے سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں اپنی گاڑی کے پاس اور بلاک کر دوں, پیچھے والا وہ دیکھے ہارن مارنے کے لیے. ادب تمیز کے ساتھ کوئی پیش آئے, کوئی غصے میں مارے, اور ہر وقت اگر ریپیٹ ہو جائے تو کہیں گے یار یہ کیا لوگ ہیں, ہر ہفتے یہاں ایک دن آتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط رویہ ہے, یہ اچھا پیغام نہیں دیتے ہم. یقین کرے وہ خدا جو آپ کو مصلی میں یہاں دیکھتے ہوئے اس کی رحمانیت آپ کی طرف اور ہماری طرف لپکتی ہے, وہی خدا کو اچھا نہیں لگتا ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں پر امام بارگاہ ہے, یہ جمعہ ہے, عبادت سے لیے نکلے ہیں, کہہ رہے ہیں یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کے جو عبادت کرنے کا طریقہ, وہ عبادت کرنے کے بعد آ کے یہاں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں ہمارے لیے. 4 5 10 بندے کھڑے ہیں سڑک کے اوپر, راستہ بلاک کیا ہوا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں. یا بعض اوقات وہاں بحثیں ہوتی ہیں زور زور سے, دائیں بائیں لوگ ہیں, ان تک آوازیں جاتی. آپ کو پتا یہاں پہ اب ہمارے طرح کا ماحول تو ہے نہیں کہ بہت شور ہوتا ہو, رکشوں کا, بسوں کا, ہارنوں کا, کہ آپ چیخو پکار کریں تو بھی کوئی آواز نہیں جاتی. ہاں تو آوازیں جاتی ہیں دور دور تک, کیونکہ خاموشی ہے فضا کے اندر, وہ وائس پولوشن نہیں ہے, نوائز پولوشن جس کو کہتے ہیں, یعنی آوازوں کی آلودگی نہیں ہے. اس لیے آپ تھوڑا زور سے بولیں گے تو وہ ادھر تک آواز چلی جاتی ہے, خاص کر رات کے ٹائم پر. بہرحال خدا متعال سے 10 بدعا ہیں کہ خدا سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رجب سے استفادہ کریں انشاءاللہ.